یا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ۔ تم نے کیا کر دیا؟ سنیے میرے اور تمہارے کریم آقا، جانے جانا آقا، جس کے لیے ہم مرتے ہیں، مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے، ہم اور ہمارے آل اولاد۔ ایسے ہمارے پیارے آقا، پیارے آقا نے پیارے اللہ کی رحمت کی اور اللہ کی کیسی بات کی، کہا اے ابو ہریرہ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے اس کو فتویٰ دے دیا جبکہ تمہیں معلوم نہیں کہ میرا اور تمہارا اللہ کریم ہے، وہ بخشنے میں آئے تو ساری خطائیں ایک ہی نیکیوں میں بدل دے، بخش دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کی، کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اسے ڈھونڈو کہاں ہے، اس کی تلاش کرو اور اس کو اللہ کی رحمت سناؤ، کہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کریم ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ ابو ہریرہ اٹھے مسجد نبی سے اور مسجد نبی سے باہر نکلے اور ڈھونڈنے لگے۔ ظہر میں آئے، پھر ظہر کی نماز ہوئی نہیں ہوئی، دعائیں ہونے سے پہلے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی سے باہر نکلے، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے، ایسے گھوم رہے تھے، اس طرح سے چل رہے تھے کہ بچے یہ کہہ رہے تھے کہ ابو ہریرہ مجنون ہو گئے۔ آپ کو غم آ گیا، غم آپ کے دل و دماغ میں چھا گیا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، اور حالانکہ اللہ تو کریم ہے، کرم کرنے والا۔ اب مشکل سے عصر کے قریب وہ عورت اسی جگہ اسے ملی، تو پھر عورت سے کہا ٹھہر جا اللہ کی بندی، تیرے لیے خوشخبری ہے، اللہ ہمارا کریم ہے، کریم سونے پیارے آقا نے فرمایا ہے، جانے جانا سرور کائنات نے فرمایا ہے، رحمت للعالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ چاہے تو تیری دعا اور تیری توبہ ایک ہی آنسوؤں کے صدقے میں قبول ہو جاتی ہے، اور قبول ہو جائے۔ وہ عورت نے وہیں اللہ کی محبت کے خاطر ایک چیخ ماری اور رو پڑی اور ہچکیاں بھر گئی، اور ہچکیاں بھر کے ہچکیاں آتے آتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ بچے پھر جمع ہو گئے، کچھ لوگ بھی جمع ہو گئے، ابو ہریرہ بھی رہے۔ کچھ وقت کے بعد ہوش میں آئے تو کہنے لگی ابو ہریرہ میرا ایک باغ ہے، اور میں باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارا اللہ کریم اتنے بڑے گناہوں کو ایک آنسو کے صدقے میں معاف کرتا ہے۔ پھر ہم توبہ کر کے دوبارہ گناہ کی طرف نہ جائیں، اس شرط پہ معاف کرتا ہے۔ پھر اگر ہو جائے، پھر شاید ہو جائے، پھر توبہ کرے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔
ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، جب تک یہ مشرق مغرب سورج والی جو بات کہانی ہے وہ طلوع وہاں سے نہ ہو۔ تو آپ بھی جو ہے اپنے گناہوں کی داستان، اپنے گناہوں کا لسٹ کبھی تھوڑی سی فرصت لے کر دیکھا کرو اور رویا کرو اور کہو اللہ تیرے محبوب سے سنا ہے، اس نے کہا ہے پیارے سونے نبی نے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تیری رحمت سے امید ہے، ورنہ سر تو جھکا ہوا ہے گناہوں کے دلدل میں۔ اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اعمال برے ہی ہے، نیکی قبول ہے یا نہیں وہ تجھے معلوم ہے، نیکیوں پر بھی بھروسہ نہیں ہے اور برائی بہت ہو چکی۔ اب اگر بھروسہ ہے تو تیری کریمی پہ بھروسہ ہے، تیرے پیارے آقا سونے مدینے والے آقا رؤوف الرحیم جانے جانا پہ بھروسہ ہے، کملی والی کے آنسوؤں پہ، ان کی آہٹ پہ، ان کی عزیزی پہ بھروسہ ہے۔ انہوں نے امت کے لیے بس رات دن یہی آواز تھی، یہی رونا تھا، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور اللہ تو نے وعدہ کیا ہے، کریم آقا سونے آقا کی حدیث پاک بخاری میں ہر جگہ، کہ تو نے ہماری آقا کو خوش کر دیا ہے، مقام محمود عطا کیا ہے، تو نے خوش کر دیا ہے۔ پھر بھی ہم توبہ کرتے ہیں، ہر آدمی ہر امتی توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے آپ غمگین آنسو بہانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کو دو قطرے بہت پیارے ہیں، ان میں سب سے پہلا قطرہ گناہگاروں کی آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو ہے، اور پھر قربانی ہے۔ اللہ تمہیں اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارا دل ایسا کر دے کہ اللہ کا نام آئے ہمارا دل تڑپ اٹھے، حضور کا نام آئے ہمارا دل مچل اٹھے، اور یہ تمنا ہو کہ کاش اس وقت میں پیدا ہوا ہوتا، آقا آپ کے قدموں میں قربان ہو گیا ہوتا۔ کبھی کہیں جنگوں میں ہمارا بھی نام ہوتا، آقا تلوار لے کر یا آپ پر سینہ آپ کی طرف کر کے تیروں کو کھا لیتا، تیر پہ تیر آ جاتے اور آپ پہ قربان ہو جاتا۔ آقا کبھی نارین مبارک اٹھانے کا موقع ملتا، مسجد نبی سے در عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، در مصطفیٰ تک، آقا کبھی آپ کی اٹھنے کی لگام تھام کر میں بھی کہیں آگے چلتا ہوتا، مگر پھر بھی کرم خوشی اللہ کی طرف سے جو ہمیں یہ انعام ملا کہ اللہ نے ہمیں آپ کی امت میں پیدا کیا، اور آپ کی امت ہم بنے، ہم کتنے خوش نصیب کہ 12 نبیوں نے خواہش کی، ایک کی بھی پوری نہیں ہوئی، اور ہم ایسے ہی سرکار کی امت بن کے آ گئے۔ جتنا بھی ہو سکے آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا، آپ سے میں گزارش کروں گا، اور جو جتنے بھی میرے مرید طالب ہیں میں ان سے بھی عزیزانہ اور جو چھوٹے ہیں مجھ سے اسے حکم بھی کروں گا کہ ہو سکے تو ضرور توبہ کی اور درود و سلام کی ایک کہانی، ایک پارٹ سن لینا چاہیے، لوگوں کو سنانا چاہیے، تاکہ اس سے ہماری روح کو
تازگی ملے، پاور ملے، توبہ کی ہمیں توفیق ملے. کہیں اللہ خوش ہو جائے تو ہمیں رونے کی سعادت ملے، کیونکہ رونا بہت بڑی سعادت رکھتا ہے. جب سفر معراج پر سرکار گئے تو جہنم کی گرمیوں سے آپ پریشان ہو گئے تو رو پڑے. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہا یہ اے جبریل اتنی شدت سے گرم ہوائیں آ رہی ہے جیسے کچھ جل جائے گا، اتنی تیز گرم ہوائیں آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہاں سے 50 سال کا سفر، ایک روایت میں 10 سال پڑا ہے، 10 سال کا سفر آدمی کرے اس کے بعد میں جہنم آتی ہے. یا رسول اللہ 10 یا 50 دونوں باتیں میں کرتا ہوں جو میں نے دونوں پڑھی ہے. 10 یا 50 سال چلے، اتنی دور جہنم ہے، اس کی گرم دھوئیں کا یہ حال ہے، تو آپ بتائیے اس آگ کا کیا حال ہوگا. سرکار جب رو پڑے نا تو اللہ کی طرف سے پھر ایک انعام ملا اور کہا جبرائیل میرے پیارے حبیب سے کہے غمگین نہ ہو، لو اس سے بتاؤ. تو جبریل امین کو ایک کٹورا پیش کیا گیا. جبریل امین ایک کٹورا لے کر حضور کے سامنے کھڑے رہے اور کہا یا رسول اللہ دیکھیے. پھر آپ نے یعنی جبریل امین نے ہاتھ اس میں ڈالا اور ہاتھ ڈال کر ایسے چھیٹا تو جتنی بھی گرم ہوائیں تھی وہ ایک دم ٹھنڈی ہو گئی اور ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی. تو میرے بھولے بھالے کملی والے آقا ہمارے آقا نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ خاص نوٹ کیجئے اس پوائنٹ کو، سنیے اور خاص جو ہے اس کی عادت بنائیے یا رونے جیسی صورت کر لیجئے، بہت بڑے فائدے میں رہو گے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. کیونکہ ایک نقل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے وہ خوف الہی میں عشق رسول میں رویا کرے، دعاؤں میں ہماری مناجات میں اپنی رویا کرے. اگر رونا نہ آئے تو حضرت صدیق پاک فرماتے ہیں